بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ ریڈ ہائفرز کیا ہیں، ان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ تو یہ TRT ورلڈ بڑی ذمہ دار نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جو اس وقت اسرائیل میں زائنسٹ ہیں۔ 5 ریڈ ہائفرز انہوں نے خریدی ہیں اسرائیل کے لیے۔ کیا مقاصد ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آج جو باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایبسلیوٹ فیکٹس ہیں، وہ فیکٹس کے جن کو ویریفائی بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ 5 گائیں جو ریڈ کلر کی ہیں جو اسرائیل خرید کر لایا ہے، اور ان کے بقول کہ سیکریفائس کے لیے ان میں سے ایک گائے کا پوری چمڑی میں سے کچھ بال بھی دوسرے کلر کے نہیں ہو سکتے، صرف ریڈ کلر کے ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کا ناطہ جوڑتے ہیں اپنے پرانے واقعات کے ساتھ، حالانکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے اور یہ کچھ اور بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالتے تھے، اور اللہ رب العزت ظاہر فرمانے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ یوں ہی مردے کو زندہ فرماتا ہے۔ میرے دوستو، اس گائے کا ٹکڑا مارو، مقتول کو۔ ہوا یہ تھا کہ بھتیجے نے اپنے چچا کی بیٹی کا رشتہ اپنے چچا سے مانگا، اس نے انکار کر دیا۔ موقع حاصل کر کے بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ اب اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا، چیم گوئیاں تھی، کوئی کہتا تھا فلاں قتل کر گیا، فلاں شخص قتل کر گیا اس کو، لیکن یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کیا جائے، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو مارا جائے۔ جب مارا گیا تو اس نے زندہ ہو کر کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا اور اس لیے میرا قتل کیا گیا ہے۔ یہ قصہ ہے قرآن پاک کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر۔ بکرا کیا ہے؟ گائے کو ہی بکرا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ بولے اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرے۔ انبیاء علیہ السلام کے حسب و نسب، ان کے باپوں اور ماؤں دونوں کی طرف جو بھی اوپر جاتا ہے ہمارے نزدیک وہ سب کی سب ہستیاں معزز و مکرم ہیں۔ علاوہ ان ہستیوں کے لوگ اکثر بنی اسرائیل کے اندر بے غیرت تھے، کمینے تھے، بے ادب تھے، انبیاء علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے والے تھے، بدتمیزی بے لحاظی کرنے والے تھے، جھوٹے الزام لگانے والے تھے، اور برائیوں، بڑی بڑی برائیوں کے الزامات لگانے والے تھے۔ تو یہ وتیرہ تھا بنی اسرائیل کا، جن سرکار نے ان بدبختوں کو فرعونیوں سے نجات دلائی اور فلسطین میں لے کر آئے، ان کے ساتھ تقیہ کلام دیکھیں کہ آپ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر یہ گائے کو ذبح کر لیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن کنڈیشنز انہوں نے خود اپنے اوپر لگانا شروع کر دی۔ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھ کر آپ وہ گائے کیا ہے، حالانکہ کوئی بھی گائے وہ ذبح کر سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، پھر یہ دونوں کے درمیان ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اس کی رنگت جو ہے نا وہ دیکھنے والوں کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے رب سے کہے کہ وہ صاف صاف ہمیں بیان کریں، کیونکہ گائے میں شبہ پڑ رہا ہے ہمیں، لہٰذا واضح طور پر بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے، اور انشاءاللہ ہم ایسا کام کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سے خدمت نہ لی گئی ہو زمین جوتنے میں اور نہ ہی کھیتی کو سراب کرنے میں، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ بولے کہ اے موسیٰ اب تو حق بات لے کر آیا ہے، اور وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، وما کادوا یفعلون، لیکن انہوں نے ذبح تو کر دیا، وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ مراد کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو ان ظالموں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے
بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، تو اس کی محبت ان کے دل و ضمیر میں رچ بس گئی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت کو باہر نکالا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان کو حکم دو کہ وہ گائے کو ذبح کریں۔ تو اس گائے کی طرف اب بھی جو 5 گائے ہیں نسبت ملا رہے۔ ہوا کیا ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی شریف زاد اللہ قدرہ و شرفہ کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا جائے۔ یہ ڈوم آف راک اور اس کے سامنے ساتھ جو جتنی مساجد ہیں یہ سب مل کر مسجد اقصی شریف کے حکم میں ہی آتی ہیں۔ تو وہ بالکل دے آر آن دا وے ٹو ڈیمولش مسجد اقصی شریف۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ موقع ملے مسجد اقصی شریف کو ہم شہید کر دیں اور اس کی جگہ پر 3rd ٹیمپل جو ہیں اس کی تعمیر کریں۔ لیکن یہ کافی عرصہ سے ان کے آگے 2 رکاوٹیں ہیں۔ ایک رکاوٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ہم نے مسجد اقصی شریف کو شہید کیا تو تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ گھروں سے باہر آ جائیں گے، ہمارے خلاف لڑائی لڑنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں قتل عام شروع نہ ہو جائے، کہیں بہت بڑی جنگ شروع نہ ہو جائے۔ اور دوسرا خطرہ ان کو یہ تھا جو یہودی ہیں یہ سارے کے سارے پلید ہو چکے ہیں، ان پیور ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس وقت پیور نہیں ہے۔ ان پیور یہ کیسے ہوتی ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگا لیتا ہے، کسی مردہ جسم کو ہاتھ لگا لیتا ہے یا اس کو غسل دیتا ہے تو وہ ناپاک ہو گیا۔ اب جو بھی اس سے مصافحہ کرتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، جو مصافحہ کرنے والے کو چھوتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کر کے کسی نہ کسی طرح ڈیڈ باڈی کو چھونے سے یا چھونے والے کو چھونے سے تمام کے تمام یہودی جو ہیں کمپلیٹلی سارے یہودی جو ہیں وہ پلید ہو چکے ہیں۔ اور ان کے نزدیک جو 3rd ٹیمپل بنے گا دے آر ان فٹ ٹو بلڈ دس ٹیمپل۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان پیور ہیں۔ تو اب ان کا مسئلہ یہ ہے پیور کرنا۔ جو پیور ہوگا، جو پاک ہوگا وہی اس ٹیمپل کی تعمیر کر سکتا ہے، اس کا سنگ بنیاد رکھ سکتا ہے۔ کہ ان کا پلان مسجد اقصی شریف کو شہید کرنے کا شیطانی پلان ہے، اور بالکل انہوں نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے کہ ہم نے جلدی ہی یہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے۔ اب ان کو پاک کیسے کیا جائے، یہ کیسے پاک ہوں گے؟ ان کا نظریہ یہ ہے ریڈ ہائفرز جو ہے نا ان کو ذبح کریں گے، سیکریفائس کریں گے، اس کے بعد اس کے چمڑے سمیت، اس کے گوشت سمیت، اس کے گوبر اور پیشاب سمیت اس کو جلا دیا جائے گا۔ جو اس کی راکھ ہوگی اس کو پانی میں ڈالا جائے گا، اور اس پانی کے ساتھ جو لوگ نہائیں گے وہ 3rd ٹیمپل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ کہ وہ ٹیمپل اس جگہ پر بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی، اس باؤنڈری کے اندر یہ 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے وقت میں یہود کو شان و شوکت بہت زیادہ حاصل تھی، اس وقت ان کی شان و شوکت عروج پر تھی۔ پھر بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، ان کی بدمعاشیوں کی وجہ سے، ان کی بد چلنی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب مسلط فرمایا ہے۔ وہ ان کو لے گیا اور صدیوں تک ان کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر رکھا۔ پھر ان کے نیک افراد جو ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور پھر ان کو اجازت ہوئی کہ یہ مسجد اقصی شریف یا ہیکل سلیمانی کی جگہ پر آ کر آباد ہو سکے۔ پھر انہوں نے دوسری مرتبہ یعنی 2nd ٹیمپل جو ہے اس کو تعمیر کیا۔ پھر ان کی بدمعاشیوں اور بدچلنیوں کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العزت کی بہت بڑی برہان اور دلیل ان کے سامنے تھے اور بہت واضح نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تھے، ان ظالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر
بہت بہت برے انسانیت سوز الزامات لگائے، حالانکہ اللہ رب العزت نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت کی گواہی دی ہے، ان کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ پھر ان ظالموں نے اللہ رب العزت کی اس دلیل، اس برہان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا، آپ کو قتل کرنے کا پورا پکا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی سزا کے طور پر ٹائٹس کو بھیجا، جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی شان و شوکت کو خاک میں ملا کر راکھ کر دیا، ان کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا، ان کا وہاں پر داخلہ جو ہے وہ بھی ممنوع قرار دے دیا۔ اور پھر اس صدی جو پچھلی گزری ہے، 20ویں صدی کے اندر انہوں نے مسلمانوں سے جگہیں خریدیں، اور پھر جگہ خرید کر بہت بڑی اپنی سٹیٹ بنا لی۔ پھر یورپ نے ان کا ساتھ دیا۔ اب یہ لاکھوں تعداد میں نہتے غریب مسکین مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کے پاس اسلحہ ہے، یعنی امریکہ اگر بدمعاش ہے تو یہ امریکہ سے بھی بڑا بدمعاش ہے، یہ سٹیٹ جو اسرائیل کے نام پر خطہ ارضی کے اندر موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر سے مسجد اقصی شریف کو شہید کر دیا جائے اور تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کو بنا دیا جائے۔ اور ان کا یہ کہنا بھی ہے یہود کا کہ یہ ٹیمپل آخری مرتبہ بننے جا رہا ہے، اس کے بعد ٹیمپل نہیں بنے گا، اور جب تک ٹیمپل نہیں بنے گا اس وقت تک جھوٹا مسیح ان کا یعنی دجال جو ہے، جس کو یہ نجات دہندہ کہتے ہیں، وہ دنیا پر نہیں آئے گا۔ اور ٹیمپل بننے کے لیے مسجد اقصی کو شہید کرنا ضروری ہے، اور ٹیمپل بننے سے پہلے یہ جو ریڈ کلر کی گائیں ہیں ان کو ذبح کرنا ضروری ہے، ان کو ذبح کیا جائے گا، اور سارے کے سارے ان کی باڈیوں کو یعنی سمیت غلاظتوں کے جلایا جائے گا، جو راکھ ہے وہ پانی میں بھگوئی جائے گی، اس کے ساتھ لوگوں کو نہلایا جائے گا۔ وہ لوگ جو پاک ہوں گے پھر ان کے بقول پھر جو ہے نا وہ ٹیمپل کی عمارت جو ہیں اس کو وہ تعمیر کرنے کے لائق ہوں گے اور وہ پاک ہو جائیں گے۔ یہ کہنا ہے یہودیوں کا، پورے طور پر تیار ہیں مسجد اقصی شریف کو شہید کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ مسجد اقصی شریف شہید کریں گے تو مسلمانوں کی طرف سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کے مقابلے پر آئیں گے؟ کیا مسلمانوں کا خون جو ہے وہ جوش میں آ جائے گا؟ ان کے اندر ایمان کی کہیں لہر جو ہے وہ دوڑ پڑے گی؟ تو دیکھنے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، پورے کے پورے مسلمان ممالک بلکہ ان کے جو شاہان ہیں، ان کے جو حکمران ہیں، یہ بے غیرتی کی نیند سو رہے ہیں۔ ان کے سامنے اگر روئے زمین کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو یہ اٹھنے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہے۔ کیا مسجد اقصی شریف کی شہادت کے بعد لوگ اٹھیں گے، یہودیوں کا مقابلہ کریں گے؟ تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ حکمران بے غیرت ہیں تو بے غیرت ہی رہیں، جس طرح اب نوجوان مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی دیواروں کو، ان کی حدوں کو، ان کے دروازوں کو جو انہوں نے بند کر رکھی ہیں حدود کہ مسجد اقصی کے اندر، بیت المقدس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کہ نوجوان جو جذبہ جہاد سے سرشار ہیں وہ پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر وہاں پر حملہ آور ہوں اور اسرائیل کا مقابلہ کریں۔ لیکن فی الوقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی شخص بھی ان کو روکنے کے لیے نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت مسجد اقصی شریف کی ان بدمعاشوں سے حفاظت فرمائے۔